افریقہ کے ملک سوڈان میں فوجی بغاوت اور جنرل عبدالفتاح البرہان کے امیریت کے خلاف ملک بھر میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جمہوری احتجاج پر جبر بھی جاری ہے۔ دارالحکومت خرطوم کی سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے تیزی سے جاری ہیں اور مشتعل لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے جب فوجیوں نے فائرنگ کی تو بہت سے زخمی اور کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان مظاہروں کو گولیوں سے کچلنے کی کوشش کی گئی لیکن جنرل عبدالفتاح غیر مستحکم نہیں ہوئے۔ بین الاقوامی مظاہروں میں بھی شدت آ گئی ہے اور سوڈان کی افواج غیر ملکی سفارتکاروں کو ملک سے نکال باہر کر دیا ہے۔ امریکہ، یورپی یونین، چین، قطر اور فرانس کے سفارتکاروں اور اقوام متحدہ یونائیٹڈ نیشن مشن کے سربراہوں کو بھی ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ اپریل 2019 کو وزیر اعظم عمر البشیر کی معزولی کے بعد جمہوریت کی طرف سے واپسی کی کوششوں کے درمیان پھر فوجی بغاوت کرتے ہوئے موجودہ وزیر اعظم عبداللہ حمدوک اور دیگر وزراء کی گرفتاری کی فوجی کارروائی پر عالمی سطح پر مذمت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ سوڈان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے معزول وزیر اعظم عبداللہ حمدوک اور کابینہ کے ارکان اب بھی حکمران ہیں۔ بہت سے مغربی ممالک نے بھی واضح کیا ہے کہ ہم انہیں ہی قانونی حکمران کے طور پر دیکھتے ہیں۔ لوگوں کے اس قدر ثابت قدم مظاہرے اور انٹرنیشنل برادری کی طرف سے جاری کوششیں جنرل عبدالفتاح البرہان کے لیے نہ ماننے والی بات ہے اور اس سب نے انہیں بے چین اور پریشان کر دیا ہے۔ پہلے ہی افریقی یونین نے بدھ کے دن سوڈان کو یونین سے نکال دیا ہے۔ اس نے کہا کہ سویلین حکومت کا تختہ الٹنے والے حکم کو واپس لینا ضروری ہے اور عالمی بینک نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ سوڈان کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھے گا۔ امریکہ اور یورپی یونین نے خبردار کیا ہے کہ ملک کو دی جانے والی امداد روک دی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوٹیرس نے بھی حمدوک کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دباؤ کے آگے جھکتے ہوئے فوج نے سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کو رہا کر دیا ہے۔ فوج نے بغاوت میں اقتدار چھین لینے کے بعد گرفتار ہوئے وزیر اعظم کو گھر واپس آنے کی اجازت دے دی ہے۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کے بعد گرفتار کیے گئے افراد کو عالمی برادری کی جانب سے فوجی بغاوت کی مذمت کے بعد جنرل عبدالفتاح البرہان نے رہا کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس کے بعد وزیر اعظم اور ان کے اہلیہ کو بھی گھر واپس آنے کی اجازت دے دی گئی لیکن خرطوم میں ان کے گھر کے ارد گرد سخت سیکیورٹی اب بھی پہرا دیے ہوئے ہے۔ آپ جانتے ہیں دوستو کہ سوڈان شمالی افریقہ کا سب سے بڑا اور دنیا کا 10واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کا نام عربی زبان بلاد السودان سے آیا ہے جس کا مطلب ہے سیاہ فام لوگوں کی سرزمین۔ اب فوجی بغاوت نے نہ صرف عوام کو خوفزدہ کر دیا ہے بلکہ پوری دنیا کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ فوج کے فوجی بغاوت کے خلاف بین الاقوامی دباؤ کا سامنا ہے اور سوڈان میں آئندہ کی کارروائی بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ ایسا اس لیے کہ ملٹری کو کے بعد لوگوں نے مظاہروں کے ذریعے جو ثابت قدمی دکھائی ہے ان کے سامنے لگتا نہیں ہے کہ ملٹری مین، ٹینکر وغیرہ ٹک پائیں گے۔